مرحبا رمضان مرحبا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں عمر سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ پوری امت مسلمہ کے لیے دکھ کے، غم کے اور سوگ کے دن ہیں، اور سچ ٹی وی اور ہم جیسے کہ ہم ماہ مرحبا سچ سویرا میں یا پھر مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں بھی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، تو افطار ٹرانسمیشن میں عابدی صاحب ہم روزانہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہم سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے آخرت میں کام آئے یا پھر دوسری دنیا میں ہمارے لیے کام آئے۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن سرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ماہ مبارک ماہ رمضان میں نیکی کے کام رکنے نہیں چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی بارش کو جاری رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں نیکی کی ٹوکری کا بھی ذکر کریں گے، اور یہ کوشش ہے سچ ٹی وی کی، مختلف تندوروں پہ آپ کو یہ کوشش کاوش نظر آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ اس کار خیر کا حصہ بننے کی کوشش کریں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد بھی کریں۔ عابدی صاحب، آج ہم کس حوالے سے گفتگو کریں گے؟ جی، یہ جو ایام ہیں یہ امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام کہے جاتے ہیں، کیونکہ 19 کی سحر رسول کریم کی زبان اقدس کے مطابق کائنات کے ملعون ترین شقی ترین شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے فرق مبارک پر ضرب لگائی، اور آپ 3 دن بستر علالت پر رہے، اور پھر 21 کی صبح تقریباً سحر کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کی شہادت ہوئی۔ تو تمام مسلمان ان 3 دن میں مولا علی کے ایام مناتے ہیں پوری دنیا میں۔ میں نے کل حوالہ دیا تھا کہ قائد اعظم نے جو گاندھی کے ساتھ 1944 کے بہت اہم مذاکرات چل رہے تھے وہ ملتوی کر دیے تھے کہ یہ ایام جو ہیں یہ ایک ایسی شخصیت سے منسوب ہیں کہ مسلمان ان دنوں میں پھر دیگر ایکٹیویٹیز نہیں کرتے۔ تو بانی پاکستان کا حوالہ ہم نے ان 3 دن میں کوشش کی کہ مولا کائنات کے فضائل کا ذکر تو کریں ہی، کیونکہ جب تک ان کی پہچان نہیں ہوگی ان سے حاصل کیسے کریں گے، لیکن کچھ ایسے 2-3 موضوعات رکھے جائیں جو اتنے جامع ہوں کہ ان کے بارے میں جاننا بہت بہتر اور ضروری ہے۔ تو کل ہم نے حضرت علی کے عدل اور مولا کائنات بطور ایک حکمران اس پہ گفتگو کی۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث ہے کہ اور وہ خود بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ 10 حصے اگر حکمت کے ہیں، اور علم و حکمت کو ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے، 10 حصے اگر حکمت کے ہیں تو 9 حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات کو عطا ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، ایک اور صحابی کی حدیث ہے کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا رسول اللہ کے بعد کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ارسطو کا ایک دفعہ ایک قول سنایا تھا کہ علم کی ابتدا جہالت ہے، انتہا حیرانی ہے، یعنی جب آدمی علم میں وارد ہوتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، لہٰذا کوئی کبھی یہ نہیں کہتا پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، یہ صرف مولا کائنات۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، تمام ناظرین بخوبی آگاہ ہیں کہ کتنا گہرا علم رکھتے ہیں، کتنی خوبصورتی سے مطالب بیان کرتے ہیں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آپ ایک نامور عالم دین ہیں ہمارے ملک کے، ایک سلجھی ہوئی سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور جو زور بیان ہے وہ جانتے ہی ہیں سچی والے ربی بھی انشاءاللہ۔ اور جناب مولانا کامران قریشی صاحب، آپ بھی ہمیشہ ہر سال 1-2 پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے زور بیان کا جادو آپ بھی جگاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین، ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوز خواہ ہیں ہمارے ساتھ عباس نقوی، ساتھ ہی ان سے گزارش کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شاعر اس کے فاروق راجہ صاحب ہمارے اسلام آباد کے معروف شاعر، ان کا کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ خوشبوؤں کی لطافت
فتح کا راز پا جائے جو ان کے روضے کی جالی کو چھو کے آ جائے، جو ان کے روضے کی جالی کو چھو کے آ جائے، چمکنے لگتے ہیں موتی سخن کے ساحل پر، چمکنے لگتے ہیں موتی سخن کے ساحل پر، مدینہ دل کے سمندر میں جب سما جائے، مدینہ دل کے سمندر میں جب سما جائے، اور ہر ایک دور میں موجود ہے صدائے نبی، ہر ایک دور میں موجود ہے صدائے نبی، سنائی دیتی ہے گر غور سے سنا جائے، سنائی دیتی ہے گر غور سے سنا جائے، میں دشت زیست میں جب بھی پکارتا ہوں انہیں، میں دشت زیست میں جب بھی پکارتا ہوں انہیں، تو ان کے لطف کا بادل امڑ کے آ جائے، تو ان کے لطف کا بادل امڑ کے آ جائے، خاموش ہو گیا آنکھوں کی بے قراری سے، خاموش ہو گیا آنکھوں کی بے قراری سے، جو آیا تھا تیرے در پر کہ کچھ کہا جائے، جو آیا تھا تیرے در پر کہ کچھ کہا جائے، اور اسی کا مقطع ہے، من الحسین کی مستی میں کھو گیا فرخ، من الحسین کی مستی میں کھو گیا فرخ، مدینہ جائے کبھی اٹھ کے کربلا جائے، وہ خوشبوؤں کی لتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت نعت سے ابتدا ہوئی آج کے اس خوبصورت پروگرام کی گفتگو کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں وقفے پہ بھی جانا ہوتا ہے اور ہمارے پاس
7-8 منٹ ہوتے ہیں، تو یہ کیونکہ تمہیدی گفتگو ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں 2-3 منٹ سب اس پروگرام کے موضوع کو ذرا بڑی خوبصورتی سے کھول دیں. آپ کے مولا کائنات شہر علم کا دروازہ، اور آپ کے علم کی گہرائی اور وسعت، اور پھر جس طرح امت نے ان سے استفادہ کیا یا کرنا چاہیے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً کسی ہستی کا تعارف جو کروانے والا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ کس نے تعارف کروایا ہے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جس طرح رسول اللہ کا تعارف لمحہ بلمحہ وحی الہی نے کروایا، یوں تو وحی الہی میں بھی مولا کائنات کا تذکرہ بڑی شدت سے موجود ہے، لیکن مولا علی شیر خدا کا تذکرہ قدم با قدم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا ہے وہ بھی ایک سند کا درجہ رکھتی ہے، تواتر کے ساتھ کروایا ہے. اس لیے امت کے لیے یہ تسلیم کر لینا بہت ضروری ہے کہ بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت کا مرجع ذات علی کو خود رسول خدا بتا کر اور بنا کر گئے ہیں. بے شک. اب یہاں یہ فرمانا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب بظاہر تو بندہ کہتا ہے کہ بھئی علم کا شہر ہی ہے، لیکن شہر مدینہ اس شہر کو کہا جاتا ہے عرب میں کہ جہاں زندگی کی ہر ضرورت اور ہر چیز میسر ہو، اسے مدینہ کہا جاتا ہے. حضور فرما رہے ہیں میں وہ شہر علم ہوں جہاں ہر جو پوچھتے ہو اس کا جواب ملتا ہے. علی اس کا دروازہ ہے، کیونکہ کسی بھی شہر میں پرانے علاقوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پورا شہر اس کی 4 دیواری ہوتی تھی، ایک دروازہ ہوتا تھا جہاں سے داخل ہونا ہوتا تھا. فرمایا اگر علم کی دنیا میں داخل ہونا ہے تو علی اس کا دروازہ ہے. اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں ردینا لقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے ہمیں علم سے نوازا اور جاہلوں کو مال سے نوازا ہے. یہ خود مولا کائنات تسلیم کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم نے علم کی وہ دولت اور وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ آنا نقطہ تو تحت الباب بنا دیا ہے. پورا کائنات کا کوئی خشک اور تر نہیں ہے، اس کا علم قرآن میں ہے. قرآن سارے کا علم اگر نچوڑ لیں تو بسم اللہ، اور بسم اللہ کو نچوڑیں تو بسم اللہ کی با میں، اور با کا اگر علم نچوڑیں تو با کے نقطے میں. فرمایا آنا نقطہ تو تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہیں. تو پھر سمجھ جائیے کہ ساری کائنات کا علم سمٹ کر اگر کسی ایک ذات کے اندر مرکوز ہے تو وہ ذات علی المرتضیٰ. واہ 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 ماشاءاللہ. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب قبلہ، مولا کائنات کے ایام ہیں اور بات ہم نے موضوع رکھا ہے علم. تو مولا کائنات کے جو پہلو بہت زیادہ واضح ہیں، تابناک ہیں. ویسے تو ظاہر ہے مولا کی شخصیت میں ہم نے اپنے تمام پروگرام میں یہ ذکر کیا کہ مولا علی کی شخصیت ایک معجزہ ہے کہ تمام خصوصیات جو چاہے بظاہر متضاد بھی تھیں وہ اپنے اوج اور عروج پر تھیں، لیکن ان میں جو بنیادی خصوصیت علم کی آپ اس کا دروازہ قرار پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان شوق کے ایام میں تمام امت مسلمہ کو امیر کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت پہ تعزیت عرض کرتا ہوں. آپ سب دوستوں کو بھی تعزیت عرض کرتے ہیں. ظاہر ہے امت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ابن ملجم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے اور آج سوگوار ہے پوری دنیا، اور اہل بیت اطہار کا گھرانہ سوگوار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علی علیہ السلام کا دنیا میں جو تعارف ہے اس سے بڑھ کر ہم نہیں کرا سکتے. واقعاً اس حد تک تعارف ہے. اور پھر یہ اگر دیکھیں کہ کائنات میں جتنا علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی اتنا شاید کسی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی. اس حد تک ہوا کہ سٹیجوں پہ علی علیہ السلام کے خلاف اظہار برات اور نفرت کا اظہار اور علی کا نام لینا تاریخ میں جرم تھا. لیکن جو ہی لوگوں کو تھوڑی سی فرصت ملی تو علی اس طرح ابھر کر سامنے آئے کہ ہر دوست اور دشمن یہ اقرار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی جیسے فضائل کا مالک اور دنیا میں پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا اگر تعارف کرانا ہو تو اس کے علم کو جانچنا، اس کے علم کو دیکھنا کہ وہ علمی حوالے سے کس مقام و مرتبہ پر فائز ہے. میں اس حدیث کو بہت زیادہ دیکھا ہے. اہل سنت نے، شیعہ نے، سب نے، معتبر کتابوں نے اس حدیث کو نقل کی ہے. بہت بڑے بڑے معتبر کتابیں اور معتبر شخصیات. انا مدینۃ العلم و علی بابھا،
من اراد العلم، جو چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے، فلیاتے، پس اسے دروازے پہ آنا چاہیے۔ یعنی مدینے کا بھی یہی طریقہ ہے، کسی شہر میں اگر آپ داخل ہوں گے تو پہلے آپ دروازے پہ آئیں گے، پھر جائیں گے۔ کوئی دیواروں پہ اور کوئی ادھر دور سے آئے گا یا چھت پہ چڑھ کے اندر چھلانگ لگائے گا تو وہ، اب میرے خیال میں کوئی اچھا انسان اس طرح نہیں کر سکتا۔ اچھا انسان وہ جو ہے وہ دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے اور وہاں سے مدینہ میں داخل ہوتا ہے، شہر سے داخل ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر کائنات کے دروازے علم پہ اگر ہم دستک نہیں دیں گے تو ہم جہالت میں بھٹکتے رہیں گے، لیکن علم ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ میں یہاں ایک نقطہ یہ بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوست پورا 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہیں ہمارے پاس بحث کے، اس پہ ایک تو ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے کہ اس علم سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف علم دین ہے کہ علی باب مدینۃ العلم ہیں؟ اگر ہم یہ میں نے بعض بحثیں دیکھی ہیں کہ اس سے صرف دین کا علم موجود ہے، مراد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف اس طرح جاننا چاہیے کہ مدینہ میں جو کچھ ہے وہی باب میں بھی ہوگا۔ بے شک۔ اب اگر حضور اکرم مدینہ ہے تو جو حضور نے علم دنیا کو دیا ہے، علی نے بھی وہی علم دینا ہے۔ اگر وہ صرف دین کا علم ہے تو یہ بھی دین کا علم دیں گے، اگر وہ پوری کائنات کا علم ہے جو اللہ نے انہیں ودیت کیا ہے تو یہ بھی وہی علم دیں گے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس پہ انشاءاللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، بہت ٹائم ہے، انشاءاللہ اس کو کھولیں گے وقفے سے کچھ دیر قبل، کیونکہ رہتی ہے تو جناب مولانا کامران قریشی صاحب آپ بھی اس موضوع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قبلہ عبدی صاحب اور سچ چینل کا شکریہ۔ ہمارا موضوع ہے باب مدینۃ العلم، اور یہ اس حدیث سے ریلیٹو ہے، انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ پہلے میں چاہوں گا اس حدیث کے بارے میں بات کر لی جائے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ مجدد گولڑا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تصفیہ میں فرماتے ہیں، اس حدیث کو کم و بیش 100 محدثین نے نقل کیا ہے، اور امام المحدثین یحییٰ بن معین سے لے کے امام حاکم تک، اور امام حاکم سے لے کے امام جلال الدین سیوطی تک بڑے بڑے محدثین نے اس کو صحیح لکھا ہے، اور ابن حجر اور محب الدین تبری جیسے لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور اس حدیث کے جو طرق ہیں وہ بھی متعدد ہیں، اور جو متون ہیں وہ بھی متعدد ہیں۔ بے شک۔ یعنی انا مدینۃ العلم والی بابھا من اراد المدینۃ فلیأت الباب، مستدرک نے لکھا، اور یہ بھی انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد الباب من اراد المدینۃ فلیأت الباب، یہ بھی مستدرک نے لکھا۔ اور سیاستہ میں امام ترمذی نے لکھا انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا، علی اس کا کیا ہے؟ حکمت کا دروازہ ہے۔ اور اس طرح امام دیلمی نے مسند دیلمی میں لکھا کہ حضور نے فرمایا علی باب و علمی، یہ بڑی زبردست روایت ہے، علی باب و علمی، علی میرے باب علم کا دروازہ ہے، وَمُبَيِّنٌ لِأُمَّتِي مَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ مِن بَعْدِي، کہ جو مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے یا جو میں نے شریعت عطا فرمائی ہے لوگوں کو، اس کے بیان کرنے والا ہے، مُبَيِّنٌ لِأُمَّتِي۔ اور آگے بڑے پیارے الفاظ ہیں، حبہ ایمان، علی کا جو حب ہے وہ ایمان ہے، وہ بغضہ نفاق، والنظر الیہ رأفت، اور علی کی طرف دیکھنا یہ رافت ہے، یہ نرمی ہے، وہ مؤدتہ عبادت، اور علی کی جو محبت ہے وہ عبادت ہے۔ تو کئی طرق سے کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ حدیث جو ہے یہ بالکل اصح ہے، صحیح ہے، بڑے بڑے ائمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اقضا امتی علی بن ابی طالب، کہ میری امت میں جو سب سے بڑا قاضی ہے وہ علی ہے۔ واہ، اور یہ بھی علم سے ریلیٹ ہو جاتی ہے، علم اور عدل دونوں سے۔ قاضی وہ ہوگا کہ جس کو قرآن کے جمیع علوم، چاہے وہ ناسخ منسوخ ہیں، متشابہ ہیں، نص ہے، مجمل ہیں، ان ساروں پہ دسترس بھی ہوگی، اور اس کا فہم بھی بہت اعلیٰ ہوگا، کیونکہ قضات یہ ایسا ایک منصب ہے جس کے لیے فہم ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کے سامنے جب علی المرتضیٰ نے قرآن کے علوم بکھیرے تو صحابہ کرام مجبور ہو گئے پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور بھی علم ہے جو آپ کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا؟
تو آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس قرآن ہی ہے اور وہ فام ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ تینوں مہمانوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اللہ اللہ رحمان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور بریک پہ جانے سے قبل بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی تھی، اسی سلسلے کو عابدی صاحب ہم آگے بڑھائیں گے۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، میں نے ابھی تمہید میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ابن مسعود کی کہ حکمت، علم و حکمت 10 حصے ہے جس میں سے 9 حصے حضرت علی کو عطا کی گئی۔ ابھی میں ایک اور حدیث پڑھ رہا تھا جس میں کہا گیا جو باقی ایک حصہ ہے اس میں بھی سب سے زیادہ حصہ مولا کائنات کا ہے۔ تو علمی فضائل اور مقامات علم کے حوالے سے، اور ویسے بھی فضائل لیکن خاص طور پر علم کے حوالے سے جو مولا کائنات کے لیے آئے ہیں وہ کسی کے لیے بھی اس طریقے سے نہیں آئے۔ یقیناً ہمارے ہاں 2 طبقات علماء ظواہر بھی ہیں اور علماء باطن بھی ہیں۔ جی جی جی، ایسا ہوتا ہے کہ بعض تصوف پسند ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ نیت لے کر جاتے ہیں کہ ہم نے باطن کی تعلیم لینی ہے، صحیح۔ اور علماء ظواہر کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سنت کی خیرات لیں گے، قرآن کی، شریعت کی، ظاہر کی بات ہوگی۔ لیکن امت میں یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تنہا ذات علی ہیں کہ جن کے پاس ظاہر اور باطن دونوں کا علم یکساں موجود ہے، بیک وقت موجود ہے۔ باطن کی دنیا میں اگر دیکھیں تو یعنی یہ ایک اور امتیاز ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کامل ہیں، اور اتنے عروج پر ہیں کہ ظاہر کا شہر علم کا دروازہ ہے، اور شہر وہ ہوتا ہے جس میں سب کچھ ہو، لیکن یہ یاد رکھیے گا شہر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہوتی ہے۔ جی جی، وہ بات کلیئر ہے۔ شہر کا صرف حصار ہوتا ہے، فصیل ہوتی ہے، شہروں کے اوپر چھتیں نہیں ڈلتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہیں کہ جیسے کہتے ہیں جی فلاں لیڈر آئے گا تو وہ لینٹر نیا ڈال دے گا پورے ملک کے اوپر، تو یہاں مدینہ میں اوپر چھت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خود اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے اور وہاں علی المرتضیٰ موجود نہ ہوں۔ یعنی ظاہری علم کی حد یہ ہے کہ خلفائے راشدین اپنے آپ کو اس لمحے ڈرتے تھے کہ علی موجود نہیں ہے اور ہمیں کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ایک مولا علی شیر خدا کی انفرادیت ہے کہ آپ ظاہری علم میں بھی اس قدر کمال تھا کہ ریاست کے فیصلے ہوں، سیاست کے فیصلے ہوں یا شریعت کے فیصلے ہوں تو مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے کسی اور کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی رائے بھی دے۔ اب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے نا کہ اتنے مقتدر حکمران، اور وہ پھر کہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کہا گیا کثرت کی وجہ سے 70 کا ذکر ہے، اور ویسے آیا کہ 70 مرتبہ کہا یا اتنی مرتبہ کہا کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے تو، اور ایسا بھی ہوا کہ مولا علی شیر خدا کی عدم موجودگی میں مجبوراً کسی فیصلے کو کرنا پڑ گیا، اور کہیں اوپر سے علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، فوراً وڈرا کر گئے اور کہا کہ اب جو فیصلہ ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا فرمائیں گے۔ اب علم ظاہر کی یعنی اہمیت اور حالت یہ ہے کہ ہر علم کے لیے آپ سے رجوع کیا جاتا ہے، اور علم باطن کی بنیاد ہی، یعنی باطن کی دنیا کی بنیاد ہی ذات علی ہے۔ اگر کسی کا باطن اسے علی تک نہیں لے کر جا سکتا تو وہ نہ نبی تک جا سکتا ہے نہ خدا تک جا سکتا ہے۔ تمام صوفیاء اہل اللہ نے اپنے سلاسل کی جو بنیاد رکھی ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ سرچشمہ ولایت، سرچشمہ ہدایت ذات علی ہیں، اگر کسی کا ہاتھ علی کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو ولایت کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، عرفان کی دنیا میں وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم ظاہر ہو یا علم باطن، دونوں کا بادشاہ شہنشاہ ذات علی ہے۔ واہ واہ واہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، مجھے جب علم کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے ارسطو کا یہ قول بہت زیادہ پسند ہے، وہ جو
बुकरात, फिर सुकरात, फिर अफलातून, फिर अरस्तु। तो इसमें मुझे कुछ थोड़ा इश्तबा है, लेकिन ये अरस्तु ही का जो मेरा हाफ़ज़ा मेरा साथ देता है कि, और ये मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, लेकिन गहरा इतना है ये कौल कि इल्म की जो इब्तदा है वो जहालत है, यानी आदमी जाहिल होता है फिर इल्म हासिल करता है, और इसकी इंतहा हैरानी है। यानी जब इस समंदर में कूदता है तो वो तो ये देखता है कि मुझे कतरा भी नहीं मिला। लेकिन साहबा इकराम का इस बात पर इत्तफ़ाक़ था, और तारीख़ ने ये देखा कि वाहिद शख्सियत इस कायनात की, और ज़ाहिर है इल्म का शहर तो रसूल पाक ही है, उधर ही से लिया है, वाहिद शख्सियत इस कायनात की वो है, वो अली अलैहिस्सलाम है, जो मिंबर पर बैठ कर कहते हैं कि हैरानी नहीं है, ना जहालत है ना हैरानी है, सलूनी सलूनी कबला इन तफ़क़दूनी, कि मुझसे पूछ लो उस वक्त तक कि मैं तुम्हारे सामने ना रहूं, मैं जब तक हूँ मुझसे पूछ लो। ये दावा और किसी ने नहीं किया आज तक। आप सही फरमा रहे हैं। मैं दो नुक्ते अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दो जुमले, एक यही अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, और एक दूसरा जुमला जो अलीयुम मअल कुरान वल कुरान मअ अली, सुना हमने ज़्यादा है, मानूस हमें हदीस से ज़्यादा हैं, पता नहीं इसकी गहराई तक गए हैं या नहीं गए। इन दोनों को अगर देखा जाए, और फिर हुज़ूर अकरम की ज़ुबान अक़दस को जो सर्टिफ़िकेट अल्लाह की ज़ात दे रही है, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, बचपन से जवानी में, बुढ़ापे में, सेहत में, बीमारी में जो कुछ रसूल ने फरमाया है वो वही इलाही है, वही इलाही से हट कर नहीं है। और अल्लाह का ये भी फरमान है कि जो मेरे रसूल दे दे उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। तो हुजूर अकरम फरमा रहे हैं कि ये मैं मदीना इल्म हूँ और ये उसका दरवाज़ा है। और फिर ये फरमा रहे हैं अलीयुम मअल कुरान वल कुरान मअ अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। इसका माना यह है जो जो उलूम पैगम्बर इस्लाम के पास हैं वही उलूम अली मुर्तज़ा के पास है। और फिर क्या खूबसूरत आप फरमाते हैं कि अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि ना हा हुना इल्मन जम्मा, यहाँ ठठ मारता हुआ समंदर है इल्म का। और फिर बड़ा दावा करते हैं जो आपने फरमाया, उसमें हत्ता इस हद तक रिवायात में मौजूद है कि अगर मुझसे पूछना चाहते हो, मैं कहता हूँ नादान थे वो उस दौर के मुसलमान जो कभी पूछते हैं मेरे सर के बाल कितने हैं, कभी पूछते हैं मेरी पगड़ी के पेच कितने हैं। अजीब लोग थे। काश आज के दौर का जो साइंसदान है कितनी मेहनत कर रहा है कि आसमानों पे पहुँचे, वो दूसरे सैयारों पे जाए, और अली मुर्तज़ा उस दौर में कह रहे हैं कि मैं आसमानों के रस्ते ज़मीन के रस्तों से ज़्यादा जानता हूँ। काश वो पूछते और उसी दौर में उन बुलंदियों तक पहुँच जाते। और मैं मौला अली पे कुर्बान जाऊँ जो कूफा के बहर गढ़ों में जाते थे, जाकर किसी कोई गढ़ा नज़र आता तो बैठ जाते वहाँ। डॉक्टर शरीयती ने इसमें बड़ी बात की है, शहीद मुताहरी ने बात की है। आप वो बैठ जाते और कहते हैं ज़मीन अगर तुझ में ताकत है तो अली का इल्म ले ले। ये इंसान अभी तक समझा ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर कितना इल्म मौजूद है। और फिर ये दावा भी मिंबर सलूनी से करते हैं कि आ जाएं अहले ज़बूर मुझसे ज़बूर से सवाल करें, अहले तौरात मुझसे तौरात का सवाल करें, अहले अंजील मुझसे इंजील का सवाल करें, अहले कुरान मुझसे कुरान का सवाल करें। हर एक को उसकी किताब के मुताबिक और उसकी शरीयत के मुताबिक मैं जवाब दूंगा। ये अली का खासा है, किसी और की हिम्मत नहीं है और जुर्रत नहीं है। और मैं यहाँ एक और जुमला अर्ज करूँगा कि जो मैंने सवाल अर्ज किया तो जाहिर है अली के पास वही इल्म है, मैंने अर्ज किया कि जो पैगम्बर के पास है कि कुरान में इल्म है। कुरान में अगर महदूद इल्म है तो अली का इल्म भी महदूद है, और कुरान का अगर बहुत वसी इल्म है, अगर कुरान की आयात पढ़ें तो फिर अली का इल्म भी उसी तरह वसी है जैसे कुरान का इल्म, क्योंकि अलीयुम मअल कुरान वल कुरान मअ अली। क्या खूबसूरत गुफ्तगू। हमने दोनों उलमा किराम को सुना। अगर आप इजाज़त दें तो मौलाना कामरान कुरैशी साहब के पास जाने से पहले एक मनकबत ना सुन लीजिए जी, कोई बड़ी अच्छी सी मनकबत, क्योंकि मौला का हज़रत अली का ज़िक्र भी इबादत है, उनको देखना भी इबादत है, और उनकी मोहब्बत दिल में रखना भी इबादत है। मनकबत के चंद अशार पेश करता हूँ। दिल में अली अली है, ज़ुबां पर अली अली, दिल में
علی علی کرتا رہوں گا تا دم محشر علی علی دل میں علی علی ہے عرش اولا پہ پہنچے جو میرا عرش اولا پہ پہنچے جو میرا رسول سنتے رہے وہاں بھی پیغمبر علی 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 ہے اور ہجرت کی شب جو سوئے تھے مولا کائنات ہجرت کی شب جو سوئے تھے مولا کائنات کرتا رہا رسول کا بستر علی علی کرتا رہا رسول کا بستر علی علی کیا آشنا عشق تھی میسم کی وہ زبان کیا آشنا عشق تھی میسم کی وہ زبان کرتی رہی جو حلق سے کٹ کر علی علی کرتی رہی جو حلق سے کٹ کر علی علی حلال مشکلات جو مولا ہے اسے لیے حلال مشکلات جو مولا مشکل میں سب پکارے پیغمبر علی علی دل میں علی علی اور
امت کی رہبری میں پڑی جب کہ مشکلیں سب نے پکارا آن کے در پر علی علی اور مداح مرتضیٰ ہے شرف کو نہیں علم ہاں کرتا رہے گا قبر کے اندر علی علی دل میں علی علی. بہت خوبصورت منقبت. اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے مولانا کامران قریشی صاحب کی جانب. مولانا صاحب فضیلتوں کے معیار اور اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے پاس تو جو معیار فضیلت ہے اور کائنات کے پاس بھی وہی ہونا چاہیے، وہ ختم مرتبت کی ذات ہے. اگر کوئی ان سے منسلک ہے تو پھر فضیلتیں ہیں، تو اگر وہ شہر علم ہیں تو جو ان کا دروازہ ہے وہ پھر ظاہر ہے سب سے زیادہ ہمارے لیے فضیلت والے ہوں گے. اور جو بھی ان کی نسبتیں ہیں، میرے سامنے اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. آپ فرماتی ہیں کہ علی تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھتے تھے. یعنی اگر آپ سنت رسول کی ہم بات کریں کہ قرآن کے بعد وہ ہمارے لیے ایک بہت اہم پہلو ہے، بہت اہم امر ہے، تو اس میں بھی حضرت عائشہ کی گواہی یہاں آتی ہے کہ حضرت علی سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یوں ہے کہ ایک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن کے متشابہات کے بارے میں لوگ جھگڑا کریں گے جی تو تم پھر ان کا مقابلہ سنت سے کرو، حدیث سے کرو. بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے متشابہات کے بارے میں جھگڑا ہوگا، اس کا مقابلہ کرنا ہے تم نے حدیث سے، سنت سے. ظاہر ہے رسول اللہ نے بتانا ہے کہ ہاں. تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو سنت کا جو سب سے بڑا عالم ہے وہ کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. سلونی کی بات ہو رہی تھی، سلونی اما شئتم، تو ابن مسیب نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ علی المرتضیٰ کے بغیر کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. اور پھر حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا ابن القوا، اس نے پھر سوال کیا امیر المومنین بیت المعمور کیا چیز ہے، اب اس کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے فرمایا یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اور عرش سے نیچے ایک سوراخ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کو پھر باری نہیں آئی. اور پھر اس نے سوال کیا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوَا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا الریاح، اس سے مراد ہوائیں ہیں. پھر اس نے پوچھا فل جاریات یسرا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد السحاب، اس سے مراد بادل ہیں. واہ واہ. پھر اس نے فرمایا فالمقسمات امرا، اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ مشکل اصطلاحیں تھی تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اس سے مراد الملائکہ ہیں. پھر اس نے ایک اور آیت کے متعلق سوال کیا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. یہ کون سے لوگ؟ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا منافق قریشن، اس سے مراد قریش کے منافق ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی عیبۃ علمی، علی میرے علم کا خزانہ ہے. اور اس جو روایت کے میں نے پہلے بھی کہا کئی طرق ہے. ایک طرق یہ بھی ہے کہ یہ ابو الحسن نے ابن عمر الحربی سے اپنی امالی میں روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وانت بابھا یا علی. یہ مخاطب کر کے اس میں اور لذت ہے. اور انت بابھا فرمایا کذب من زعم انہ یدخلھا من غیر بابھا، وہ جھوٹا ہے جو دروازے کے علاوہ کہیں اور سے اس میں
شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے. یعنی اس حدیث میں کوئی گنجائش نہیں ہے نہیں رہ کہ اگر علم ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں شہر علم کے دروازے پر آنا پڑے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری ہے اور اسی سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. ہماری یہ ٹرانسمیشن سرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو یاد دلائیں گے نیکی کی ٹوکری کی یہ سچ ٹی وی کی کاوش ہے جو کہ آپ کو مختلف تندوروں پر نظر آئے گی. زیادہ سے زیادہ اس کار خیر کا حصہ بننے کی کوشش کریں, اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ان بہن بھائیوں کی مدد ہو سکے جو کہ اس وقت اس پریشان صورتحال میں بہت مشکل میں ہیں. ان کی مشکلات دور کرنے میں آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں, انہیں سپورٹ کر سکیں اور نیکی کا جو یہ راستہ ہے اس کو اختیار کر سکیں, نیکی کی کاوش کو جاری رکھ سکیں, نیکی کی بارش کو جاری رکھ سکیں. جتنے نیکی کے کام کریں گے اتنے ہی اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں بھی ہم خود کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ناظرین بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مرحبا مرحبا رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ, مومن کا مہینہ ہے, مسلمان کا مہینہ. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق آج افطار کے اوقات پر. مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ, برکت کا, سخاوت کا, محبت کا مہینہ. یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے, ہر مومن مسلک زیر امان رہے. مرحبا مرحبا مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق آج افطار کی ٹائمنگز پر آپ نے نظر ڈالی اور اب آپ کو لیے چلیں گے اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صحت اور رمضان, جہاں پر اینکر پرسن خرم گردیزی ہمیں بتائیں گے کہ ہم ماہ مبارک ماہ رمضان میں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. مرحبا رمضان مرحبا رمضان. تھینک یو ہما. اور ناظرین کو سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان اور صحت کا سیگمنٹ ہے جس میں ہم لوگ آپ کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں, مختلف بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. کرونا وائرس سر فہرست ہوتا ہے کیونکہ اس کا پینڈیمک ہے پوری دنیا میں, اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے اور بھی مختلف موضوعات کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں. آج ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں کنسلٹنٹ نیورو سرجن کاشف سلطان. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جناح ہاسپٹل لاہور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے جو انڈر ہے وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم دیا اور ایک بڑے ہی اہم موضوع پہ ڈاکٹر صاحب نے آج بات کرنی ہے اور وہ بات ہوگی کہ بچوں کے کچھ پیدائشی مسئلے ہوتے ہیں, پیدائشی طور پہ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں ان میں. اس میں ایک بڑا جو سنجیدہ پرابلم آتا ہے وہ بچوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں میں کمر پہ پیدائشی پھوڑے دیکھنے میں ملتے ہیں اور نچلے دھڑ کی جو ہے وہ کمزوری بھی دیکھنے میں ملتی ہے. یہ کیا ہے, کس وجہ سے ہوتی ہے, کیا اس کی مینجمنٹ آپشنز ہمارے پہ موجود ہیں, یہ تو ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر صاحب. تو چلیں گے ہم لوگ لاہور ڈاکٹر صاحب کے پاس اور گفتگو کا آغاز کریں گے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب خدمت میں.
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी मसरूफ़ रूटीन से हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। डॉक्टर साहब बड़ा अहम मौजू आप लेके आए हैं जिसमें आपने कहा कि बच्चों में पैदाइशी फोड़े हैं और फिर उसके साथ साथ जो है निचले धड़ की कमज़ोरी भी है। तो डॉक्टर साहब क्या है, क्या ये कैसे फोड़े होते हैं और ये फिर क्या निचले धड़ की कमज़ोरी कैसे आ जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन। बहुत शुक्रिया खुरम, आज आपने एक इंतहाई अहम मौजू ज़ेर बहस आप ले आए हैं। थैंक यू। ये हम न्यूरोसर्जरी की टर्मिनोलॉजी में मेनिंगोसील्स या मेनिंगोमाइलोसील्स कहते हैं, ये सही स्पाइना बिफिडा भी कह सकता है, सही और इसकी मुतअद्दिद किस्में होती हैं। सही और ये बीमारी इसलिए ये मौजू बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ये बीमारी पाकिस्तान में बिलखुसूस पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, अच्छा और जो हमारा झेलम और इसके साथ साथ जो कश्मीर का बेल्ट है ठीक है ये, और हमारे नॉर्थ के इलाकों में बीमारी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती सही है। और हमारे सिंध के और स्पेशली जो हमारे थर के कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी इस बीमारी की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक और ये मौजू इसलिए अहम है कि इससे रोकथाम मुमकिन है। ये ऐसी अच्छा बीमारी है कि जिससे बचा जा सकता है, और सही है सिर्फ आगाही ना होने की वजह से हमारे लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं और इससे बच नहीं पा रहे। अच्छा तो इस मौजू पर हम इंशाल्लाह आज अवाम को ये आगाही देंगे कि जी इससे बचना कैसे है, जी और अगर खुदा न खास्ता कि बच्चा इस बीमारी के साथ पैदा हो जाता है जी तो उसका इलाज करना है। सही हो गया। डॉक्टर साहब बताइएगा फिर कैसे ये पहले तो ये बताइएगा, जैसा आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि जनाब अगर अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो तो इस बीमारी से, जो कि सुनने में ही बड़ी जो है वो ख़तरनाक किस्म का एक प्रॉब्लम लग रहा है, तो कैसे बचा जा सकता है? ये आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या जब पैदाइशी तौर पे क्या बच्चे को दिखने में क्या प्रॉब्लम नज़र आएगी हमें? जी, मैं बिल्कुल स्टार्ट यहीं से करूंगा खुरम, जी कि ताकि लोगों को पता चले कि जिनके घर में ऐसे बच्चे मौजूद हैं या जिन्होंने इस बीमारी से जो पेरेंट्स या बच्चे लड़े हैं, जी उन्हें पता चले कि मौजू उनकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है इस बीमारी में होता यह है कि जब बच्चा पैदा होता है जी तो उसकी टांगें कमजोर होती हैं, अच्छा और उसके साथ उसकी कमर के ऊपर एक अच्छा खासा बड़ा पैदाइशी फोड़ा होता है। अजब और साथ उनमें से कुछ बच्चों के सर का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, दिमाग में पानी की मिकदार यानी सीएसएफ की मिकदार, हाइड्रोसेफलस हम उसे कहते हैं, ओहो वो बढ़ जाता है। अजब तो सही ये नेशनली एक्सेप्टेड लिटरेचर्स हैं, अच्छा उनकी रूह से इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह जी प्रेगनेंसी के दौरान माओ में फोलिक एसिड की कमी। अजब तो जो खवातीन प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करती, उनके बच्चों में मेनिंगोमाइलोसिल के साथ पैदा होने के चांसेस, यानी इस पैदाइशी कमर के फोड़े के साथ पैदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही है और अगर हम फोलिक एसिड की मिकदार और उसका मुसलसल इस्तेमाल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, अगर हम इसको पूरी तरह से तवज्जो दें और लाजमी खवातीन लें, तो इसके इम्कानात कम हो जाएं। अच्छा डॉक्टर ना साहब सिर्फ ये, वो म- खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं जी वो फोलिक एसिड लें, बल्कि जो खवातीन शादीशुदा हैं जी और बच्चा प्लान कर रही हैं, जी प्रेगनेंसी से पहले भी उन्हें चाहिए कि लो डोज में फोलिक एसिड खाती रहें, सही ताकि उनके ब्लड में फोलिक एसिड की मिकदार अच्छी रहे सही और उनके डॉक्टर साहब ये बच्चों में माजरत के ये साथ मसला पैदा होने के इम्कानात कम। कम हो जाए। डॉक्टर साहब माजरत के साथ ये बताइएगा कि ये तो बड़ी एक मेरे लिए बड़ी शॉकिंग सी बात थी कि आप कह रहे हैं कि जी फोलिक एसिड की कमी, क्योंकि फोलिक एसिड या ये आयरन की गोलियां जो हैं ये तो बड़ी सस्ती, और हमें जो हम शहरों में बड़े बैठे हुए हैं वहाँ पर तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है कि सबको एक्सेस भी है और सबको पता भी है कि जी फॉलिक एसिड या आयरन लेना होता है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी पहले। तो क्या अभी भी हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें मुहैया नहीं है या उनको इल्म नहीं है इनके बारे में? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली यहाँ पे दो मसाइल हैं। जी पहला इशू तो ये है कि हमारे यहाँ अभी भी इवन हमारे डॉक्टर्स उनको फोलिक एसिड की कितनी मिकदार प्रेगनेंसी में देनी चाहिए उसका पूरी तरह से आइडिया नहीं। अच्छा यानी मिकदार
اگر پراپر نہ لی جائے جی اس سے بھی امکانات ہو سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات جو ہے ہمارے ملک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جی دور دراز کے جی جہاں تک اب تک آگاہی نہیں پہنچی. صحیح کچھ ہماری پاکستان میں این جی او جس پہ کام کر رہی ہیں جو ان علاقوں میں نہ جا کے آگاہی دیتی ہیں بلکہ فولک ایسڈ مفت تقسیم بھی کرتی ہیں. بہت سستی سی دوائی ہے. میرا ٹھیک خیال ہے کہ اگر آگاہی مکمل طور پہ ہر جگہ پہ مل جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم ہو. صحیح ہے. آئرن ایسڈ بارے میں آگاہی آپ یقین کریں ابھی تک آپ کے ملک کے دور دراز علاقوں تک نہیں پہنچی. جی اور اس آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں معذور بچوں کی پیدائش ہو. صحیح ہے. وہ چیز ہے جس سے آسانی سے روکا جا سکتا ہے. صحیح ٹھیک. اب ہم علامتوں کی طرف آتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کمر پہ پھوڑا ہوتا ہے اس کا دھڑ کمزور ہوتا ہے. کمزوری کی شدت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پھوڑا کمر میں کس لیول پر ہے. جی اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پوری بات ہمیں اس کا آپریشن کر کے اس پھوڑے کو وہاں سے ختم کرنا چاہیے. اگرچہ اس آپریشن کا بچے کی ٹانگوں کے ٹھیک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ آپریشن صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک تو اس پھوڑے سے نجات ملتا ہے اس کا اس پھوڑے کی وجہ سے جی وہاں سے دماغ کا پانی یعنی سی ایس ایف لیکیج شروع ہو جاتی ہے. اور صحیح ہے. جب دماغ کا پانی وہاں سے نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کا ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ باہر انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتا ٹھیک ہے. ہے. اور ان بچوں میں گردن توڑ بخار تھوڑی دیر تک شروع ہو جاتے ہیں جن سے بچاؤ کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ اس پھوڑے کو نکال کے وہاں سے جلد کلوز کر دیا جائے. اچھا اور اس کے بعد جو ٹانگوں کے معاملات ہیں یا اس بیماری میں ٹانگوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے پیشاب یا پخانے کے اسپیکرز بھی کمزور ہو جاتے ہیں جس سے بچے کا پیشاب پر کنٹرول نہیں ہوتا ان کو. صحیح. تو ان چیزوں کو ٹانگوں کے لیے فزیو تھراپسٹ ہیں مسلسل فزیوتھراپی لگائی جاتی ہیں کچھ بریسز لگائی جاتی ہیں جس سے ٹانگوں میں کچھ امپروومنٹ کا امکان ہو جاتا ہے لیکن مکمل امپروومنٹ نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اس لیے ہمارے پاس اس بیماری سے بچنے کا واحد علاج جو ہے پریونشن ہے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کا جی تیسرا اہم اسپیکٹ ہے وہ ہے ارلی ڈائگنوسس. جی ڈاکٹر صاحب عرض کیجیے گا کہ کیسے مینجمنٹ اس کی کیسے ممکن ہے؟ ٹائم مختصر ہے ہمارے پاس. کیسے آپ لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور کیسے مینیج کرتے ہیں پھر؟ جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو اس کی ڈائگنوسس کا لازماً سن لیں سب کو بتا دیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی کہ ضرور. پریگنینسی کے پہلے مہینے الفا فیٹوپروٹین کرائیں دوسرے تیسرے مہینے الٹرا ساؤنڈز کرائیں. اگر پتہ چل جائے پہلے مہینے ہی تو اس بچے کے بارے میں کچھ پلان کیا جائے کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے. کس طرح رکھنا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو فرسٹ منتھ میں یہ ڈیسیجن لینا ہوگا پہلے دوسرے مہینے میں. صحیح. اور اگر وہ تیسرے مہینے سے اوپر چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ٹرمینیشن بھی ممکن نہیں ہے. بالکل. اس میں پھر دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. جی. ہمارے ہاں اب تک صرف بچے کی پیدائش کے بعد کا علاج ممکن ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس وقت ویسٹ میں مومس ٹرائل ایک ہوا تھا امریکہ میں. جی میرے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہے میری ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے جنہوں نے یہ ٹرائل کیا ہے. جی اور اس میں یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کا آپریشن کر دیا جاتا ہے اور اس بفڈ ایریا کو اس بننگو سیل کو کلوز کر دیا جاتا ہے. عجب. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ ڈیورنگ پریگنینسی اس کی حرام مغز کا تعلق ٹوٹلی کلوز ہو جاتا ہے باہر کی انوائرمنٹ سے یعنی ماں کے پیٹ سے. اور اس سے اس کے فردر ٹانگوں کے کمزور ہونے کا چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے اگر اسے کلوز کر لیا جائے تو آؤٹ کم بہتر ہوتا ہے جو فی الحال یہاں پہ ممکن نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم جلد وہ لے آئیں گے یہ فیسلٹی امریکہ سے. بالکل. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی مینجمنٹ. پیدائش کے بعد کی مینجمنٹ میں نے آپ کو بتایا دو چیزیں ہیں. ایک تو کمر کے پھوڑے کو کلوز کرنا ہے وہاں سے نکالنا ہے اور اسکن کو کلوز کرنا ہے. دوسرا اس کے دماغ کے MRIs کروانے ہیں دیکھنا ہے کہ اگر دماغ میں پریشر بڑھ رہا ہے تو ان بچوں میں کئی دفعہ ہمیں دماغ کے اندر شنٹ ڈالنا پڑ جاتا ہے تاکہ دماغ کا پانی جو ہے اسے پیٹ کے اندر ڈائیورٹ کیا جائے اور دماغ کا پریشر کم ہو. اور اس سے بچے کا سروائول بھی بہتر ہوتا ہے اور دماغ کی ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور تیسری چیز جو ہے وہ ری ایبلیکیشن ہے. فزیو تھراپیز ہیں وہ ظاہر کرنی پڑتی ہیں. تو ظاہر ہے اب دماغ کے آپریشن کمر کے موڑوں کا آپریشن ساتھ لمبی ری ایبلیکیشن یہ بہت مشکل علاج ہے. اس لیے میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس کے سے بچنے کی کوشش کریں. فولک ایسڈ کا استعمال رکھیں
اپنی گائنیکولوجسٹ سے مسلسل رابطے میں رہا کریں جو خواتین بھی پریگننٹ ہیں, اور احتیاط کریں, اور جن میں فیملی ہسٹری ہے وہ لازماً پہلے اور دوسرے مہینے میں سیرم ٹیسٹ بھی کروائیں الفا فیٹو پروٹین کا, اور اپنے الٹرا ساؤنڈ بھی کروائیں. ٹھیک ہو گیا, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب دوائیوں کے ذریعے بھی کوئی ٹریٹمنٹ اس کا موجود ہے؟ جی آبویسلی بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ کمر کا ایک پھوڑا ہے اور پھوڑے کا علاج آپریشن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سکتے ہیں, البتہ جب تک دماغ کے پریشر کے لیے ہم شنٹ نہیں ڈال دیتے تب تک ہم کچھ مریضوں میں دماغ کا پانی کم کرنے کے لیے ایک دوائی ہوتی ہے ایسٹیزولامائڈ, وہ دیتے ہیں, AZM دیتے ہیں, ادروائز اس کا کوئی مکمل علاج نہیں. اور ڈاکٹر صاحب کمپلیٹلی آپ لوگوں کے جو جیسے آپ نے کہا کہ پیدائش کے بعد جو ٹریٹمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں اس میں پھر کمپلیٹلی بچے صحت یاب ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی مسئلہ پوری زندگی ان کے ساتھ رہتا ہے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے, عام طور پہ اکثر بچوں میں مسئلہ کچھ نہ کچھ تو رہ جاتا ہے. صحیح. جن میں تھوڑے ایریاز میں ہیں یا ان کے اندر حرام مغز شامل نہیں ہے, صرف اعصاب ان پھوڑوں کے اندر ہیں, ان بچوں میں ٹانگوں کی فزیوتھراپی اور ریہیبلیٹیشن سے کچھ بہتر ہو جاتی ہے, وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان میں لمپنگ مکمل طور پہ مضبوط طاقت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. صحیح یعنی پیشاب پکانے کا مسائل بھی کم دنوں. صحیح. اگر وہ تھوڑا اوپر ہو, حرام مغز شامل ہو, چیزیں ہو جائیں, تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بچے مکمل طور پر کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹریٹمنٹ آپ نے بتایا ایک پورا پلان سا لگ رہا ہے, ٹریٹمنٹ پلان ہے, آپریشنز بھی ہیں اس میں اور بھی بہت سی چیزیں, تو کیا یہ پاکستان میں ہر جگہ پر ہر میجر ہاسپٹل میں ہو رہا ہے یہ ٹریٹمنٹ, اور جنرل سرجن بھی کرتا ہے یا صرف نیورو سرجنز کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں تقریباً ہر اس سینٹر پر ہو رہا ہے جہاں پہ نیورو سرجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اسپتال میں یہ بالکل ہو رہا ہے, جہاں پہ پیڈیاٹرک نیورو سرجنز ہیں موجود, وہاں پر یہ قسم کا آپریٹ ہوئے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ ڈھونڈنا ہماری عوام میں بالکل ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کہ ہر بڑے اسپتال میں اویلیبل ہے جہاں بھی نیورو سرجن اویلیبل ہے. صحیح. جنرل سرجن نہیں, یہ نیورو سرجن ہی کرے گا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے بات کی, اور اس میں یہ وہ موضوع ہے جس میں اویئرنیس پھیلانے کی بہت اشد ضرورت ہے, جیسے کہ آپ نے خود فرمایا, اور اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ ٹریٹمنٹ جیسے آپ نے کہا کہ ٹریٹمنٹ مشکل بھی ہے, اور پھر اس کے بعد 100% جو ہے صحت یاب ہونا بھی مشکل ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا. جی ناظرین, آپ لوگوں کو گفتگو سنی کنسلٹنٹ نیورو سرجن کاشف سلطان کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جناح ہاسپٹل لاہور میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں, اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچوں میں پیدائشی طور پہ جو کمر پہ پھوڑا نکل آتا ہے, ایک آؤٹ گروتھ ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے ٹانگوں کی نچلے دھڑ کی کمزوری اور سر کا بڑھ جانا, CSF فلوئڈ کا زیادہ ہو جانا, اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بات کیا. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچاؤ ممکن ہے, بڑا آسان بچاؤ ہے, لیکن اگر صحیح مقدار میں فولک ایسڈ کا استعمال کیا جائے پریگننسی کے دوران تو اس بیماری سے, اس مشکل سے بچا جا سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اور موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں پر ہم پروگرام میں لیں گے چھوٹا سا وقفہ, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی تھی, اور ایک بریک سے قبل آپ دیکھ رہے تھے صحت اور رمضان ہمارا سیگمنٹ. نیکی کی ٹوکری کو آپ کو یاد دلائیں گے کہ نیکی کی ٹوکری کو آپ نے یاد رکھنا ہے, زیادہ سے زیادہ اس کار خیر کا حصہ بننا ہے, اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اپنے پیاروں کی مدد کرنی ہے. ایک نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں آج فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کے اوقات پر. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان
का महीना। जी नाज़रीन, इफ्तार की टाइमिंग्स आपने जानी और आबिदी साहब हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे। जी जी जी, जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब से पूछते हैं। मौला कायनात के जो इल्म के बहुत से हवाले हैं और वो सारे हवाले अगर देखा जाए तो वो मरबूत हमसे होते हैं, यानी अवाम से होते हैं, मुसलमानों से होते हैं। जैसे जब कहा गया कि अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ हैं, तो ज़ाहिर है कुरान ही हमारी निजात का ज़ामिन है और वही वो किताब है जो अल्लाह ने कायनात के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए उतारी, तो रसूलुल्लाह ने उसे पहुँचाया, अमल करके दिखाया, उसकी तालीमात सही तौर पर हमने लेनी है, तो वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो हमेशा कुरान के साथ होंगे, कुरान हमेशा अली अलैहिस्सलाम के साथ। इसी तरह रसूल पाक के उसवा में हमारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। तो अभी हमने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्दीक पेश की कि सुन्नत का इल्म हज़रत अली से ज़्यादा कोई नहीं रखता था। तो ये मुख्तलिफ़ पहलू हैं। एक पहलू मैं और देख रहा था कि कुरान के बग़ैर तो हिदायत है ही नहीं, कि एक सहाबी की रिवायत हमें नज़र आती है कि एक दिन वो गए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा परेशान पाया, तो उन्होंने पूछा आपसे, तो उनका कि मैं ये देख रहा हूँ कि अरबी में कोई कवायद व ज़वाबित नहीं है और कुरान से अगर सही रहनुमाई लेनी है तो जब तक कि अरबी के कवायद व ज़वाबित नहीं होंगे हम नहीं समझ सकेंगे। तो मैं इसमें तो अबुल अस्वद को उन्होंने फिर ग्रामर नोट कराई और सर्फ़ व नहव यानी अरबी ग्रामर का बानी और इल्मुल अदब का बानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को समझा जाता है। तो ये इतने सारे पहलू हैं कि अगर हम वाकई हज़रत अली अलैहिस्सलाम से तमस्सुक नहीं करेंगे, इल्म नहीं लेंगे, तो ना कुरान का इल्म मिल सकता है और ना रसूल पाक की सुन्नत मिल सकती है। कहा जाता है असर्फ़ उम्मुल उलूम व नहव अबूहा। वाह वाह, सर्फ सारे उलूम की माँ है और नाव उसका बाप है। वाह वाह वाह। यानी आप कुरान, हदीस, आप अशार ले लें, आप जो है वो अरबी की जो डिक्शनरी है उसको भी पढ़ना चाहें, तो सर्फ और नाव से आपको ज़रूर इस्तिफ़ादा करना पड़ेगा। बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जिनसे मैंने पढ़ा, तो मेरे उस्ताद ने जब सर्फ और नाव का आगाज़ किया, यानी आप देखिए कि दरस निज़ामी जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वफाक में हो या तंजीमुल मदारिस में, तो उसका आगाज़ में इब्तदाई कुतब जो बुनियादी हैं अरबी को समझने के लिए वो सर्फ है और नाव है। इल्मु सर्फ और इल्मु नाव के बिना आप कुरान की तरफ भी कदम नहीं बढ़ा सकते हैं और हदीस की तरफ भी नहीं बढ़ा सकते हैं। गोया ये इल्म वैसे भी आप किसी भी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं तो ग्रामर की तरफ पहले रजू करना पड़ता है, फिर उस ज़ुबान को हम समझ सकते हैं। अब चूँकि कुरान और हदीस दोनों अरबी ज़ुबान में है और उसके लिए ग्रामर को जानना ज़रूरी है, तो यहाँ जो अल्लामा, जो कारी, जो मुफ्ती, जो मुहद्दिस जो भी मौजूद है बाद अज़ रसूल जिसने कुरान के मफ़हूम को समझना चाहा वो सर्फ और नाव का मोहताज हुआ। और सर्फ और नाव वो उलूम है जिसके बानी मौला कायनात हैं। गोया हर वो शख्स जो अपने आप को मुआरिफ़े इस्लामिया से आगाह समझता है उस वो मकरूज़ है मौला अली शेर खुदा को, उसके मुअल्लिम और उस्ताद मौला कायनात हैं। गोया दीन इस्लाम में 14 सदियों में इल्म के जितने भी चिराग जले हैं और इल्म के जो गोशे फूटे हैं वो सारे के सारे मौला कायनात के कदमों से हैं, इसलिए कि मौला अली शेर खुदा ही उस इल्म के बानी है जो हमें इल्म की राहों पे लेकर जाता है। क्या बात है, क्या बात है मौलाना साहब। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे याद है आज से कोई 10 साल कबल मैंने एक चैनल के लिए एक सीरीज़ की थी और उसका जो टॉपिक था वो ये था कि हम कुछ उलूम मुशख़्ख़स करें कि जिनके मुअस्सिस या बानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं या हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस इल्म को ऐसा मोड़ दिया कि जो उसमें एक फ़ैसला कुन मोड़ हुआ। तो रिसर्च की तो पता चला बहुत सारे उलूम हैं, तो हमने क्योंकि वो ज़ाहिर है वो सहमाई महदूद होती है तो 13 उलूम मुशख़्ख़स किए थे जिनमें इल्म कुरान है, इल्म हदीस है, इल्मुल अदब, इल्म ग्रामर का अदब है, इल्म इरफ़ान है, इल्म कलाम है। ये सारे उलूम के इसमें शिया सुन्नी सारे स्कॉलर हमने लिए उस प्रोग्राम में और ये मुत्तफ़िक़ थे कि ये सारे उलूम जो मैंने 7-8 तो अभी बयान कर दिए, इल्म रियाज़ी के हवाले से भी हमने एक प्रोग्राम उसमें किया था। और तो ये इतने सारे उलूम के बानी मुत्तफ़िक़ा तौर पर तो वही बात जो की कि जब तक कि मौला अली से रुजू नहीं करेंगे इल्म की बात हो नहीं सकेगी और जब इल्म की बात नहीं होगी तो अमल कैसे होगा। जी मैं अर्ज़ करूं कि हम भी
اسٹوڈنٹ رہے ہیں کسی کے، ہمارے بھی کچھ اساتذہ تھے، جی جی ان کے بھی آگے کچھ اساتذہ تھے، ہم بھی کسی کے استاد ہیں اور ہمارے بھی کچھ شاگرد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاگردوں میں ایک خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ جو استاد سے لے اس کو مکمل پک کرنے کی کوشش کرے، آگے پھیلانے کی کوشش کرے، اور پھر صلاحیت صرف طالب علم کی یہی نہیں ہوتی کہ جو استاد نے پڑھایا ہے صرف اسی پہ اکتفا کرے، بلکہ باصلاحیت طالب علم وہ ہوتا ہے جو استاد سے جو لیتا ہے اس سے پھر خود اجتہاد اور استخراج کرتا ہے، استنباط کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض کروں، ایک تو یہ ہے کہ اس استاد سے جو لے جو اسے خالص علم دے، دو نمبری چیزیں نہ ہوں، خالص علم دے۔ تو علی علیہ السلام کی یہ دونوں خصوصیات ہیں کہ حضور اکرم سے جو علم لیا وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے علم ایسے حاصل کیا جیسے پرندے کا بچہ اپنی ماں سے غذا چونچ کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے، جانتے ہیں یقیناً سارے، کہ وہ پرندہ جو غذا دیتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ منہ میں لے کر ہضم کرے اور پھر اسے تبدیل کر کے بچے کے منہ میں دے، بلکہ وہ لے کے آتا ہے، وہی اصل غذا بچے کے منہ میں دیتا ہے، وہ اصل غذا پہنچتی ہے، تبدیل شدہ نہیں ہوتی۔ تو علی علیہ السلام کا یہ جملہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اصلی علوم لیے ہیں وہ ان کے پاس۔ اگلا چیز استخراج، استنباط، اجتہاد۔ اب اجتہاد کے ذریعے علی نے جو آگے علم دیے ہیں وہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، رسول اکرم نے مجھے 1000 باب علم کے سکھائے، اور میں نے ان 1000 بابوں سے ہر باب سے 1000 باب استنباط کر کے آگے دنیا کو پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں علی نے جو علم دی ہیں، جن کی بنیادیں رکھی ہیں، وہ 13 نہیں ہیں، اس سے بہت زیادہ ہیں۔ کہاں ہیں؟ وہ تو ہم نے چنے تھے اتنے علوم۔ جی بالکل۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو چاہیے کہ علی کے علوم کا ایک جائزہ لیں اور بنظر غائر، تو وہ نہج البلاغہ کا ایک دفعہ مطالعہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں علم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ ہماری نسل کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ ایک خزینہ موجود ہے۔ میں جوانوں کو کہتا رہتا ہوں، آج آپ علماء کی کتابیں اٹھاتے ہیں، فلاں کی تقریریں، علامہ طالب جوہری کی تقریریں، فلاں کی تقریریں، فلاں کی جناب وہ چھپ چکی ہیں، وہ پڑھتے ہیں جناب، بڑا مزہ حاصل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کے مولا کی مجالس موجود ہیں نہج البلاغہ میں، آپ کی مولا کے خطابات موجود ہیں، علی ابن ابی طالب، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، باب مدینۃ العلم موجود ہیں۔ وہ جو قرآن کے ساتھ ہیں، وہ جو خزانہ علمی ان کے پاس موجود ہے، اور اسے لیں اور خود بھی پڑھیں اور آگے بھی پھیلائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ یہاں میں ایک جملہ یہ عرض کروں گا کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ علم نحو اور صرف جو انہوں نے پڑھایا، ابو الاسود دوئلی اپنا بہت لائق شاگرد اس سے، اور انہوں نے آگے پھیلایا۔ آج دنیا میں جتنے علماء ہیں وہ علی کے مرہون منت ہیں، چونکہ علم دین کی بنیاد صرف اور نحو ہے۔ جو صرف اور نحو نہیں جانتا وہ کبھی بھی قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا کامران قریشی صاحب، وہ وقفے سے قبل آپ کی بات شاید کچھ ادھوری تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ وقفے کے بعد، تو ابھی تو ہمارا انشاءاللہ ایک اور سیشن بھی ہے، وہ علم کے حوالے سے آپ بات کر لیجئے گا۔ اور قرآن پاک علوم کی بات ہو رہی ہے، تو علوم میں جو اصل سرچشمہ ہے وہ تو قرآن پاک ہی ہے، جو ہدایت کی کتاب اللہ نے نازل کی۔ تو اس کے بارے میں بھی متفقہ یہی فیصلہ ہے کہ قرآن کا علم، ایک تو وہ بڑی معروف حدیث ہے نا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، اور اس سے پھر ملتی جلتی صحابہ کے توسط اور طرق سے ہمیں بہت ساری احادیث ملی کہ علم تفسیر کے اصل میں بانی جو بھی بات ہے وہ بھی حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں، اور قرآن کا ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس حوالے سے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس روایت کو سنن کبریٰ میں نقل کیا گیا ہے، مسند یعلا میں ہے، مصنف ابن شیبہ میں ہے، السوائق میں ہے، تاریخ دمشق میں ہے۔ روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام مجلس میں تشریف لائے، صحیح، اور آپ نے گفتگو فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ہوگا جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پہ جہاد کیا ہے، وہ اسی طرح قرآن کی تعویل پہ جنگ کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو جناب فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ خاص نال،
وہ جو میری جوتی مرمت کر رہا ہے، جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی جوتی مرمت کر رہے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ وہ قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا. طویل مختصراً یہ ہے کہ قرآن کی تفصیل کو، ڈیٹیل کو، تشریحات کو، اس کی تفسیر کو تعویل کہتے ہیں. اور پھر علی المرتضیٰ شیر خدا نے جنگیں کی بھی خوارج سے یا باغیوں سے، اور اسی وجہ سے آج تک حناف امام یوسف سے لے کے اعلیٰ حضرت تک سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں باغیوں کے احکامات جتنے بھی پتہ چلے ہیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باغیوں کی جنگ سے پتہ چلے ہیں، آپ کی اسوے سے پتہ چلے. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں کہ آپ 12 یا 13 علوم کے بانی ہیں، یہ بات تو دور کی بات ہے. قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہم نے قرآن میں ہر خشک و تر، ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر کر دیا ہے. اب قرآن کا علم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس کتنا ہے؟ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جمیع علوم، جمیع کا لفظ ہے، جمیع علوم کتب اربع میں آئے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور ساروں کے ساروں کو پھر قرآن میں جمع کیا گیا ہے، اور قرآن کو فاتحہ میں جمع کیا گیا ہے اس کے علوم کو، اور پھر فاتحہ کے علوم کو بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کے علوم کو اس کے نقطہ با میں. اور امام مناوی لکھتے ہیں الکواکب الدریہ فی طبقات صوفیہ کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں انا نقطۃ البا، میں با کا نقطہ ہوں. یعنی جب قرآن سارے علوم کا پیکر ہے، اس میں آگے تو علی اس کے سب سے بڑے مفسر ہیں. حالانکہ سیدنا حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ حبر الامہ ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ بھی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے شاگرد ہیں. بلکہ ایک دفعہ آپ نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ مجھے الحمد کے الف کی تفصیل بتاؤ، تشریح بتاؤ. تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بیان کی. پھر فرمایا الحمد کے لام کی بیان کرو. علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا میں تو نہیں جانتا. علی المرتضیٰ نے اس کی تفصیلات بیان کی، پھر ہا کی بیان کی، پھر میم کی، پھر دال کی. جب الحمد پہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا گفتگو کر چکے، رات کو شروع کی تھی تو صبح کی اذان اور نماز کا ٹائم ہو چکا. تو جناب علی المرتضیٰ قرآن کے پوری کائنات کا علم قرآن، اور قرآن کا علم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ہے. اور جب حضور نے فرما دیا کہ علی جو ہے اس کے پاس تعویل ہوگی، تو تعویل، تشریحات، ڈیٹیل قرآن کی جو علی المرتضیٰ شیر خدا آپ بیان کریں گے. یہاں پہ ایک واقعہ میں بڑا وہ دلچسپ بھی ہے اور علم والا بھی ہے. آپ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے تو دیکھا وہ غصے کی حالت میں ہے، تو پوچھا آپ کیوں غصے میں ہیں؟ تو فرمایا میں نے حضرت حذیفہ سے بات کی ہے اور اس سے پوچھا ہے کیف اصبحت، اے حذیفہ تم نے صبح کیسے کی ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے مجھے کہا ہے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حذیفہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں جس کو دیکھا نہیں ہے. حذیفہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور اللہ کے لیے وہ کچھ آسمانوں میں نہیں ہے جو میرے لیے زمین میں ہے. تو اس وجہ سے میں غصے میں ہوں، لیکن صحبت نبی کی وجہ سے میں نے حذیفہ کو سخت سزا نہیں دی. تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا جو حذیفہ بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے مراد انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے. اور جو حذیفہ یہ کہہ رہا ہو کہ بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اس سے مراد درود ہے. جو حذیفہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے آسمان میں وہ کچھ نہیں ہے جو میرے لیے زمین میں ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی ہیں، میرے بچے ہیں جو اللہ کے لیے نہیں ہیں. حذیفہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قول کی گواہی دیتا ہوں جو دیکھا ہوا نہیں ہے، جس کو دیکھا نہیں ہے اس کی گواہی دیتا ہوں، تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی وہ دے رہا ہے، اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے. حذیفہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس قول کو کہتا ہوں جو مخلوق نہیں ہے، تو اس قول سے مراد قرآن مجید ہے جو مخلوق نہیں ہے. تو یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مولانا حیدر علوی صاحب یہ جو باب والی بات ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کی جو بہت سارے جو تفاسیر یا جو ہم مظاہر دیکھتے ہیں، میرے ذہن میں آتا ہے اس میں سے ایک مظہر خود، کیونکہ علم آگے بڑھا ہے نا، خود ائمہ تحرین کی ذوات مقدسہ بھی ہیں. یہ تاریخ کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب ہم پوری تاریخ دیکھتے ہیں تو اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کمال وہ 3 نسلوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا. 3 یا 4 نسلیں. اگر ایک شخص بہت بڑا عالم ہے تو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے عالم نہیں ہوتے، لیکن عالم اگر ہوتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے ان کے بیٹے نہیں ہوتے، اور اس کے بعد تو، یا اسی طرح کسی بھی فن کا کوئی ماہر ہے
اس کا اگر بیٹا بن گیا تو بن گیا، آگے اس طرح، یعنی میکسیمم 3 یا 4 نسلیں چلتی ہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے ائمہ طاہرین کا، ائمہ اثنا عشر کا، کہ جو ابھی ذکر کیا کہ علم لیا رسول پاک سے، باب ہوئے حضرت علی علیہ السلام، اور پھر اس سے آگے ائمہ طاہرین، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین، کہ ان 12 ہستیوں سے بڑھ کے پھر کوئی عالم نہیں تھا اپنے دور میں۔ فرمائیے۔ دیکھیے، علم بنیادی طور پہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علم کسبی ہے اور ایک علم لدنی ہے۔ جی بہت۔ علم کسبی وہ ہے جو انسان کوشش سے حاصل کرتا ہے، کسی کے پاس زانوِ تلمذ طے کرتا ہے، شاگردی میں آتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے، اور خود انسان شاگرد بنتا ہے، تب وہ علم کسبی کہلاتا ہے۔ ایک علم لدنی ہے، الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان، وہ جو براہ راست رب تعالیٰ بیان سکھاتا ہے، اس کے درمیان میں جبرائیل بھی پر نہیں مار سکتا، اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے، جو براہ راست خدا عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت معلماً، اللہ نے مجھے ساری کائنات کا استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضور کے استاد کون ہیں؟ کائنات کے اندر نبی پاک نے کسی سے ایک لفظ نہیں پڑھا۔ اسی طرح آپ ائمہ طاہرین کو دیکھ لیں تو سارے کے سارے معلم ہیں پوری کائنات کے، لیکن غیر معلم، کوئی ان کا آگے استاد کوئی نہیں ہے، عالم ہیں لیکن استاد کے بنا عالم ہیں، عارف ہیں لیکن بنا استاد کے عارف ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر رکھی تھی، کہ وہ بنا کسی استاد کے پوری کائنات کو پڑھانے آتے تھے۔ یہی وہ کیفیت آگے چل کر ہمیں مولا علی شیر خدا اور بعد میں ائمہ طاہرین میں بھی نظر آتی ہے۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، اسی سوال کی ایکسٹینشن کہ پھر ہم دیکھتے ہیں امام جعفر صادق کا دور جب آتا ہے تو یہ یعنی حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے تو چھٹی پھر وہ نسل بنتی ہیں، اور رسول پاک کا دیکھ لیں تو جو ہے وہ 7ویں ہوگی۔ تو امام جعفر صادق نے جو علم کے موتی لٹائے، تو یہ بھی باب مدینۃ العلم کا ایک تسلسل ہی چل رہا ہے ان زوات کی صورت میں۔ میں نے کہا کہ ان کا بھی تذکرہ ان ہستیوں کا ہو جائے کہ جنہوں نے جیسے علامہ علوی صاحب نے فرمایا علم کسبی اور علم لدنی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین کا جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، جو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس لیے آپ نہیں دیکھیں گے کہ ائمہ طاہرین کا کوئی معصوم کے علاوہ کوئی اور استاد ہو، ہم نے تاریخ میں نہیں پڑھا، حضور اکرم کا بھی نہیں ہے، اور بعد میں جو ائمہ طاہرین آئے ان کا بھی کوئی استاد دنیا میں غیر معصوم نہیں ہے۔ جو کچھ حاصل کیا اللہ سے حاصل کیا، اپنے گھر سے حاصل کیا، اپنے والد معصوم امام جو تھے ان سے حاصل کیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ائمہ طاہرین کا سلسلہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو جو رسالت کا علم ہے، جو حضور اکرم کا علم ہے، جو علم الہی ہے، اگر اس کا تسلسل ٹوٹتا ہے درمیان میں تو ظاہر ہے یہ تو دنیا انسانیت کے پیشوا ہیں علمی حوالے سے اور باقی ہر حوالے سے، اگر وہ ٹوٹتا ہے تو دنیا بھی اس علم سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تسلسل اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ یہ قائم رہے تاکہ عالم انسانیت ان سے استفادہ کرتا رہے اور مستفیض ہوتا رہے۔ یہ وہ جو جیسے قرآن پاک کا چیلنج ہے نا کہ کوئی اور ایسی کتاب یا کوئی ایک صورت ہی بنا لائے، تو مجھے تو یہ جو 12 نسلوں کا تسلسل لگ رہا ہے، بالکل اس طرح عالم ہے اپنے وقت کے، عالم کا مطلب کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ بھی تاریخ کا چیلنج ہے کہ کوئی اور ہستیوں کی اتنی کڑی بتا دے کہ وہ اپنے اپنے دور میں اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم رہے۔ اچھا، میں یہ عرض کروں کہ آپ دیکھیں ائمہ کی تاریخ، حضرت علی علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام تک ہر دور میں مسائل بھی رہے۔ حضرت علی علیہ السلام خود خلفائے راشدین کا دور دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام پہلی 3 خلافتیں جو تھیں، حضرت علی خلافت میں نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ آتے تھے دربار خلافت میں، یہودی آتے تھے، نصارہ آتے تھے، اور دوسرے لوگ آتے تھے، ملحد لوگ آتے تھے، آ کر سوال کرتے تھے۔ میں نے بہت زیادہ تاریخ میں پڑھا ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خصوصاً یہ 2 خلفاء جو ہے ہر مشکل میں حضرت علی علیہ السلام کو بلاتے تھے، دربار میں بلاتے تھے، یا ان سائلین کو کہتے تھے کہ جاؤ در ابو الحسن پہ، اب وہاں جا کر اس سوال کا جواب لو۔ میں سمجھتا ہوں عملی طور پر صحابہ کرام نے اور دنیا نے یہ مانا۔ اس کے بعد دیکھیں، اگر آپ بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ،
جو ظاہراً ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ وہ ٹکر میں تھے اور ان نے جو شہادتیں ہوئیں اور تکلیفیں ہوئیں اب اس دور میں ہوئیں، لیکن جب جو بھی خلیفہ آیا جس کو علم سے دلچسپی تھی، جب اس میں دربار سجایا علمی حوالے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ امام چمکتا دمکتا ہوا وہاں نظر آئے گا اور اپنے علم کے موتی وہاں بکھیرتا نظر آئے گا۔ تو میں ایک انہوں نے جو ایک جناب ابن عباس کی وہ بیان کی تفسیر جو حضرت مولا علی علیہ السلام نے وقفے پہ جانا ہے، یہ بات میں ایک جملہ فقط اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے تفسیر بیان کی نا اور سحر ہو گئی، تو جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھے، تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ اگر میں حمد کے تمام معنی، سورہ حمد کے تمام معنی بیان کرنا شروع کر دوں تو اوقرت 70 بعیر، تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گا جو وہ اٹھا کے چلیں، صرف حمد کی تفسیر اتنی ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے یہ علم لدنی تھا، یہ علم قرآن تھا علی علیہ السلام کا جو رسول اکرم سے حاصل کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ کامران قریشی صاحب سے آپ سوال کریں اور پھر ان کو روک دیں، ہم ان سے یہی کہیں گے کہ واپس ان کے پر ہم آئیں گے۔ جی ناظرین، ہم افطار کے وقفے کی جانب بڑھیں، لیکن اس پر جانے سے قبل عباس نقوی صاحب سے گزارش کہ وہ کلام پیش کریں۔ جب قلم کاغذ پہ رکھا یا علی کہنے کے بعد، جب قلم کاغذ پہ رکھا یا اس میں اعظم میں نے لکھا یا علی کہنے کے بعد، جب قلم کاغذ پہ رکھا یا علی کہنے کے بعد، خود علی پر ایک لمحہ ایسا بھی گزرا ہے جب باب خیبر کو اکھاڑا یا علی کہنے کے بعد، جب قلم کاغذ پہ رکھا یا علی کہنے کے بعد، اور پنجتن سے نور کی خیرات لینے کے لیے، پنجتن سے نور کی خیرات لینے کے لیے، عرش سے اترا ستارہ یا علی کہنے کے بعد، جب قلم کاغذ پہ رکھا یا علی کہنے کے بعد، حر کا دشمن نفس امارہ تھا، حر نے اس لیے نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، جب قلم کاغذ پہ رکھا یا علی کہنے کے بعد، اور میں تو کیا میرے نبی نے یہ عمل پہم کیا، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ
سرفیکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. اور ایک مرتبہ پھر سے جو ہے عابدی صاحب ہم آج کے موضوع کے حوالے سے اگر جی وقفے پر ہمیں جناب مولانا کامران قریشی صاحب کی جانب آنا تھا، تو انہی سے شروع کرتے ہیں. فضائل علی اور مولا علی کے علمی فضائل کا آج باب ہے جو ہم نے واہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم ویسے کون ہوتے ہیں واہ کرنے والے، روشن کرنے والے، لیکن کچھ تذکرہ تھا کہ امت مسلمہ میں اور ہمیں ایک یاد دہانی ہو جائے اور پھر ہم مولا کائنات کے علم کی اور اس کو سیکھنے کے طرف آ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ حضور کے بعد عالم کون ہے. صحیح بات چلی تھی کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اور صحابہ کرام کی ذاتوں نے بھی کیا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا سے علم کا فیض کیا. جی تو اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ جب تک آقا علیہ السلام تھے سب کے لیے مرجع ہدایت یا علم حضور کی ذات تھی، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی علم وہاں سے ملا ہے. لیکن جب آقا علیہ السلام آپ دنیا سے پردہ اپنے فرما لیا تو اس کے بعد صحابہ کرام جب بھی انہیں کوئی لا یا حل یا مشکل پیش آتا مسئلہ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. جناب فاروق اعظم کا یہ فرمان بھی ہے بخاری کتاب التفسیر میں کہ ہمارے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب ہیں اور سب سے بڑے عالم جو ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے. اور جناب فاروق اعظم کا کئی مرتبہ یہ آپ کا فرمانا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بالکل. بلکہ پیر میرے علی شاہ صاحب کے ملفوظات میں ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک دفعہ دو عورتوں کا مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک عورت نے بچی کو جنا، ایک نے بچے کو جنا عورت نے، تو آپس میں وہ جو ہے تبدیل ہو گیا بچی اور بچہ. ایک عورت بھی دعویٰ کرے بچہ میرا ہے، دوسری بھی دعویٰ کرے بچہ میرا ہے. تو اب یہ معاملہ حل نہ گواہ کوئی نہیں تھا کہ بچہ کس کا ہے یا بیٹی کس کی ہے. تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ گیا تو آپ نے فرمایا ان دونوں ماؤں کا جو ہے دودھ لے کے اس کا وزن کیا جائے، جس کا وزن بھاری ہوگا، جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ جو ہے بیٹا اس کا ہوگا. تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس طرح کر کے مسئلے کا حل کیا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ آپ نے کیسے کر لیا، اپنی عقل سے یا قرآن سے؟ تو آپ نے کہا میں نے تو قرآن سے استدلال کیا ہے. تو پوچھا کیسے؟ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کہتا ہے کہ جو مرد کا حصہ ہے عورت کے مقابلے میں دگنا ہے، تو اس وجہ سے جس کا دودھ بھاری ہوگا بیٹا اس کا ہے. تو اس طرح حضرت سعید بن مسیب بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سب سے بڑا جو عالم ہے میرے بعد وہ کون ہے. اور حضرت مسروق کی روایت ہے ریاض النظرہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ عالم تین ہی ہیں، روئے کائنات میں عالم تین ہیں. ایک شام والوں کے پاس ابو دردہ، ایک عراق والوں کے پاس حضرت عبداللہ مسعود اپنا فرمایا، اور تیسرا اہل حجاز کے پاس جناب علی المرتضیٰ. فرمایا جب یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو شام والے بھی اور عراق والے بھی حجاز والے سے سوال کرتے ہیں، حجاز والا ان سے سوال نہیں کرتا. اور پھر جب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ آپ ہر چیز بتاتے ہیں قرآن سے تو کیسے کر لیتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے فہم عطا کیا گیا ہے اور قرآن میں ہر چیز کا علم ہے. جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تکاثر عنہ افہام الرجال. انسان کی جو فہم ہے نا یہ مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کی فہم قرآن سے ہر چیز کا استدلال نہیں کر سکتی. بالکل. اس لیے یہ اسی شخصیت کو جو ہے زیب بھی دیتا ہے جس کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جی واہ. مولانا عارف حسین واحدی صاحب کے بلا اب ہمارے پاس کل ملا کے 7 یا 8 منٹ ہیں، اور مولانا کامران قریشی صاحب کا تو یہ ٹائم وقفے سے پہلے والا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب آپ اور مولانا حیدر علوی صاحب بھی کچھ فرما پائیں گے. اور آخر میں ایک میسیج تو میں اب آپ دونوں علماء سے، مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے بھی اور پھر مولانا حیدر علوی صاحب سے بھی اس پہلو پہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ بلکہ میں چلیں مولا کائنات کے کال سے سوال کرتا ہوں. جو میرا سوال تھا مجھے مولا کا کال یاد آ گیا، بجائے اس کے میں کوئی ماڈرن کال پیش کروں کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کو دعوت دیتا ہے، اور جب عمل لبیک نہیں کہتا ہے یعنی انسان عمل نہیں کرتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے.
मॉडर्न ज़बान में ये जो कंप्यूटर एज और इंफॉर्मेशन एज है, ये कहा गया कि इंफॉर्मेशन एक ज़बानी चीज़ है, जस्ट इंफॉर्मेशन। नॉलेज इज़ इंफॉर्मेशन इन एक्शन। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि जब मालूमात अमल का दर्जा पाती हैं तो फिर वो इल्म ठहरती हैं। तो मौला कायनात के इल्म की हमने बहुत माशाअल्लाह हमारे ईमान ताज़ा हो गए, लेकिन अब हम अमल की तरफ कब आएंगे? खुद मौला ने कहा है कि इल्म अगर है और फिर अमल नहीं है तो इल्म भी रुखसत हो जाता है। ये रिलेट कीजिएगा फिर आपसे मैं कि आपके तो साइट पे नहजुल बलागा पड़ी हुई है, ये इल्म मौजूद है कि इससे कैसे मुतमस्सिक होंगे? जी जी। ख़ुद अगर मौला कायनात की ज़िंदगी को देखा जाए, जो उनके इल्म की सूरत हाल है, जो ये पूरा तीसरा घंटा है ये गुफ्तगू हो रही है और मैं समझता हूँ ये बहुत कम है। उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक जो अमल किया, अगर उसको देखा जाए कि किस तरह वो अल्लाह के इबादत गुजार बंदे थे, किस तरह वो इंसानियत की खिदमत में बुलंदियों पे थे, किस तरह वो एक दुआ है मुनाजात शाबानिया हम उसे कहते हैं, इलाही हबली कमाल अल इनक़िता इलैक, मेरा अल्लाह मुझे वो दर्जा इबादत, वो दर्जा बंदगी अता फरमा आके तेरे और मेरे दरमियान कोई हाइल न हो, तू हो मेरा माबूद और मैं हूँ तेरा आब्द और दरमियान में कोई मखलूक हाइल न हो। मैं समझता हूँ अगर इस जुमले की बुलंदियों पे पहुँचे हैं तो अली इब्न अबी तालिब के साथ है। आपने वो वाक़या जंग वाला और पाँव में तीर लगने का सुना, सहाबा इकराम ने कहा रसूल अल्लाह तीर लग गया है, निकलता नहीं, अली को दर्द होता है। कितनी शिनाख्त थी, कितनी मारिफत थी पैगंबर इस्लाम की, अली को जानते थे। कहा जब अली अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा हो तो वो तीर निकाल लेना, और हुआ वही कि जिस वक़्त अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हुए उनने तीर निकाल लिया और अली अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं चला। या अली अलैहिस्सलाम के दूसरे जो अल्लाह के साथ राज और न्याज हैं, या जो मुनाजात हैं, या मैं आज की रात के हवाले से कहूँ जी, आज शब शहादत भी है और शब कद्र का भी एहतमाल है, आज 21वीं शब है। वो जो यतीम परवर थे, आज की रात वो वाक़ई यतीम हो गए। आज जिस वक़्त इमाम हसन मुजतबा अपने बाबा को दफन करके वापस आ रहे थे तो देखा कि कुछ एक तरफ से रोने की आवाज़ आ रही है, तो उस तरफ गए तो कुछ बैठे हैं मिस्कीन लोग और वो रो रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं। तो कहा क्यों रो रहे हो? कहा तीसरा दिन है, हम भूखे हैं। यहाँ कोई शख्सियत थी आज जो आती थी हमें खाना खिलाती थी। इमाम हसन ने कहा उसकी क्या निशानी थी? फरमाया उनकी निशानी ये थी कि हमारे साथ आके खाक पे बैठ जाते थे और अल्लाह को पुकारते थे और ये जुमले कहते थे कि मेरा अल्लाह गवाह रहना कि एक मिस्कीन दूसरे मिस्कीनों के साथ बैठकर खाक पे खाना खा रहा है। जब वो ये जुमले कहते थे तो दर दीवार कांपते हुए और हिलते हुए नजर आते थे। ये अली का अमल था, ये अली की इबादत थी। टाइम नहीं है, बाकी जो राज और न्याज हैं उनकी मसाजिद में अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा के दुआ मांगना, वो यतीम परवरी, इंसानों के हुकूक, वो जब खलीफा वक्त थे और गली कूचे में जाते थे, रात एक जगह पहुँचे कि रोने की आवाज़ें आ रही हैं। आज जाकर खातून को पूछा, वो वाक़या मशहूर है बड़ा, मैं सारा नहीं बयान करता। जाकर फिर उनके लिए खाना ले आए और उनको नहीं पता कि ये अली है। खाना पका रहे हैं और कहते हैं ऐ अली इस आग से डरो, ऐ अली इस आग से डरो। क्यों? वो समझ रहे थे कि मैं हाकिम वक्त हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ इनका, ये जो यतीम है, ये जो गरीब है, इनका जिम्मेदार। काश मैं कहता हूँ आज अली की उस सीरत पे पाकिस्तान के हुक्मरान, इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अमल करते, आज दुनिया इस्लाम पे हाकमियत इस्लाम की होती, हाकमियत उसूलों की होती जो अली मुर्तज़ा छोड़ के गए। माशरे में जो ना हमवारियाँ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हमारे पास 3 मिनट हैं। वही सवाल मैंने कहा था ना, आपकी तो साइट पर आप नहजुल बलागा भी लेके आए हुए हैं कि अली के इल्म से मुतमस्सिक हो जाएं, जुड़ जाएं, अमल की जानिब आ जाएं, नहजुल बलागा पढ़ें, उनके अक़वाल पढ़ें और फिर अमल करें उनका। यकीनन मौला कायनात की जो शख्सियत है वो इल्म से भरपूर है, लेकिन अमल भी उतनी ही बुलंदियों को छू रहा है। मौला ख़ुद फरमाते हैं कि अल इल्मु हिजाबुल अकबर, इल्म बंदे और खुदा के दरमियान सबसे बड़ा पर्दा है। तकवा और तहारत से वो पर्दा हट जाता है। हम सलाम पेश करते हैं उस अज़ीम शहीद की बारगाह में जिन्होंने सजदे में शहादत पाकर कायनात को ये बताया कि जब बंदे का सर सजदे में होता है हकीकत में वो बुलंदियों को छू रहा होता है। मौला कायनात फरमाते हैं मुझे 2 हसरतें हमेशा रहीं। अल्लाह ने मुझे जितना गनी और सखी बनाया था उतना आज तक मुझसे किसी ने मांगा नहीं है, और जितना अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा था उतना बड़ा आज तक किसी ने सवाल नहीं किया है।
مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی زندگی یقیناً تمام انسانیت کے لیے نمونہ اور رشد ہے، لیکن ہم ایز اے مسلم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا نصاب تعلیم آج مولا کائنات کے خطبات سے، آپ کی مناجات سے، آپ کے کردار اور سیرت سے خالی نظر آتا ہے۔ اگر ہم اپنی بقا اور اپنی سلامتی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو ہمیں مولا کائنات کے سیرت و کردار کی طرف آنا چاہیے۔ اس صدی کے بڑے ہی عظیم شاعر جن کو شاعر ہفت زبان کہا جاتا ہے، جو اعلی حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ بیٹے بنتے ہیں، حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے، ادب کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں فرزند ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اصحابی کا نجوم کا فرمان بھی بجا، لیکن بلند سب سے ستارہ علی کا ہے، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط۔ اتنا بڑا عالم جب بارگاہ علویت میں حاضری دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی کتنی خوبصورت نشست اور علماء کرام نے مولا علی علیہ السلام کے علم کے جو مختلف پہلو بیان کیے، اور جس طریقے سے ہمیں بتایا کہ مولا علی کا علم وہی ہے جو رسول اللہ سے حاصل کیا ہوا ہے، اور وہ شہر علم کے دروازے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب آپ کے، جناب مولانا کامران قریشی صاحب آپ کے، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب آپ کے، اور دعا یہی کرتے ہیں کہ خود مولا علی کا جو قول ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم صرف علم حاصل نہ کریں، اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو علم بھی چلا جائے گا۔ آخر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ 21ویں شب ہے، یہ شب شہادت مولا کائنات بھی ہے، اور ایک بہت بڑا احتمال ہے کہ آج شب قدر بھی ہو، اور یہ میں شیعہ سنی یعنی تمام مکاتب کی احادیث کی کتابوں سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی شب کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے، 23ویں کے بارے میں بھی آیا بہت، 27ویں کے بارے میں بھی، لیکن 21ویں شب کے بارے میں بھی، بلکہ ہمارے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے دور حاضر کے عالم آیت اللہ مطہری تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی سال 21 ہو، کسی سال 23 ہو، اور کسی سال، تو آج کی شب جب دعا کریں تو تمام لوگ گڑ گڑا کر، کیونکہ آج کی شب جمعہ بھی ہے اور شب شہادت امیر المومنین بھی ہے، حضرت امیر المومنین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں کہ یہ کووڈ-19 کی صورت میں جو ایک وائرس کی وبا کی آزمائش ہے، پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ وہ اس کو ٹال دے، اس آزمائش میں ہمیں سرخرو کرے، اور خدا کرے کہ یہ بس پوری دنیا میں اس کے آخری دن ہوں، تاکہ دنیا پھر اسی طرح علم کی جانب، ترقی کی جانب، رشد و ہدایت کی جانب، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے علوم کی جانب جا سکے۔ بے شک اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے، اور جاتے جاتے عباس نقوی صاحب سے کہیں گے کہ وہ کلام پیش کریں۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ
سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اور کیسی 19ویں کی سحر تھی، یہ سحر ایک غم کی پہر تھی، ابن ملجم ستم تو نے ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، اور کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، ہائے مولا عباس کرتے ہیں گریہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کتنے ہی لوگ کوفے میں ایسے، ارے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا آج ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، اور گھر میں فرش عزا بچھ گیا ہے، آج کوفے میں ماتم پپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے علی